نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من تزوج فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہوا، کرم ہوا، احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو نکاح کی مجلس میں شرکت کا موقع نصیب فرمایا۔ نکاح کی مجلس میں شریک ہونا بھی عبادت ہے۔ نکاح یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام کی سنت ہے۔ نکاح کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے اسلام میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں عبادت کا مقام اور عبادت کا درجہ بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم نکاح کو عبادت سمجھیں۔ آج معاشرے میں سب سے بنیادی جو غفلت اور لاپرواہی ہو رہی ہے کہ ہم نکاح کو عبادت نہیں سمجھتے۔ اس وجہ سے اس میں اللہ کا حکم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر نماز کو ہم عبادت سمجھتے ہیں تو نماز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات معلوم کرتے ہیں۔ روزے کو ہم عبادت سمجھتے ہیں تو روزے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو معلوم کرتے ہیں اور یہ تحقیق کرتے ہیں کہ حضور نے روزہ کیسے رکھا تاکہ میں بھی ایسے ہی روزہ رکھوں اور میرا روزہ اللہ کے یہاں قبول ہو جائے۔ حج کو جانے سے پہلے ہم حج کو عبادت سمجھتے ہیں تو حضور کی سیرت اور تعلیمات کو معلوم کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا تاکہ میں بھی ویسے ہی حج کروں اور میرا حج مبرور بن جائے، حج مقبول بن جائے اور میرے حج کو اللہ قبول کر لے۔ تو لہٰذا حج کو، روزے کو، نماز کو ہم عبادت سمجھتے ہیں تو اس میں اللہ کا حکم بھی تلاش کرتے ہیں، حضور کی تعلیمات بھی تلاش کرتے ہیں۔ لیکن نکاح کو ہم عبادت نہیں سمجھتے تو نکاح سے پہلے آج ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو نکاح کے مسائل کو ہم معلوم کرتے ہیں۔ نکاح کیسا ہونا چاہیے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بچیوں کا نکاح کیسے کرایا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے صحابہ کے نکاح کیسے ہوئے؟ نکاح کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے؟ نکاح سے پہلے شوہر بننے والے کو کیا تیاری کرنی چاہیے، کیا معلومات حاصل کرنی چاہیے؟ دلہن کو بیوی بننے سے پہلے کیا تعلیم و تربیت حاصل کرنی چاہیے؟ آج معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو ان مسائل کو معلوم کرتے ہیں؟ حالانکہ علماء نے فرمایا نکاح کا مطلب صرف میں نے قبول کیا کہنا نہیں ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں نکاح کا مطلب میں نے قبول کیا کہہ دینا، نکاح ہو گیا۔ نہیں، اس سے پہلے بہت سارے مسائل ہیں اور اس کے بعد بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ نکاح سے پہلے کے مسائل ہم معلوم کریں، نکاح کے بعد کی ذمہ داریوں کو ہم معلوم کریں۔ آج معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ باپ بننے کو فخر سمجھتے ہیں۔
ہمارے یہاں کسی کے گھر میں لڑکا ہو جائے، لڑکی ہو جائے، بچہ ہو جائے تو بڑے فخر سے کہتے ہیں میں باپ بن گیا۔ باپ بننا فخر نہیں ہے، باپ بننا ایک ذمہ داری ہے۔ اب یہ ذمہ داری پوری کرنی ہوگی کہ اولاد کی صحیح تربیت کرے۔ اگر اولاد کی صحیح تربیت ہو گئی واقعی اپنے باپ ہونے پر فخر کر سکتا ہے، اور اللہ نہ کرے اگر اولاد کی تربیت صحیح نہیں ہوئی اسے باپ بننے پر عذاب ملے گا، اس کا وبال اسے بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے کہ صاف طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب اپنے بچے نکاح کی عمر کو ہو جائیں تو نکاح کراؤ۔ اگر کوئی باپ اپنے بچوں کا نکاح کی عمر آنے کے بعد نکاح نہ کرائے اور ان بچوں سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گناہ کا عذاب اس نوجوان کو بھی ملے گا، اس کے باپ کو بھی ملے گا۔ فَإِسْمُهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَبِيهِ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوانی کی عمر میں اولاد سے جو گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کا ایک حصہ اس کے باپ کو دیا جائے گا، کیونکہ اس نے صحیح وقت پر اپنے اولاد کا نکاح نہیں کرایا۔ تو یہ ذمہ داریاں ہیں، نکاح کے مسائل ہیں، اولاد کی تربیت کے مسائل ہیں، یہ سب معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں یہ بالکل معلوم ہی نہیں ہے، معلوم کرنے کی فکر ہی نہیں ہے۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم جو اس وقت کے ہمارے پورے ملک کے ہندوستان کے بڑے علماء میں ہیں، ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ آج جو ہے اکثر مسلمانوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کے نکاح کو کسی معمولی بہانے اور عذر سے دیر کر دیتے ہیں، اور اتنی دیر ہو رہی ہے معمولی بہانوں سے کہ اس کا خود کا گھر نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، معمولی بہانوں سے ہم اپنے بچوں کا نکاح اتنا دیر کر رہے ہیں کہ ان کی جوانیاں ڈھلتی جا رہی ہیں اور ادھیڑ عمر کے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور بڑھاپے کی طرف رخ ہو رہا ہے زندگی کا، لیکن ماں باپ کو ہوش نہیں ہے کہ اپنے بچوں کا نکاح کرائیں۔ تو آگے مولانا نے ایک بہت اہم باتیں بیان فرمائی کہ میں ایسے ماں باپ سے کہنا چاہتا ہوں جو جوان ہونے کے باوجود اپنے بچوں کا نکاح نہیں کراتے، میں ان کو پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم اپنی جوانی بھول گئے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں، کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ جوانی پر قابو پانا کتنا مشکل ہوتا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس جذبات میں آ کر کوئی بچہ زنا کر لے، بدکاری کر لے، فحاشی کر لے۔ کیا تم اپنی جوانی کو بھول گئے؟ کیا آج تم تو بوڑھے ہو گئے ہو لیکن کیا تمہارے بچوں کی جوانی تمہیں نظر نہیں آتی؟ بہت زیادہ عبرت لینے کی بات ہے۔ آج ہم نے جو ہے اپنے بچوں کی جوانی کو بھلا دیا، نکاح کرنے کی فکر نہیں ہے۔ لڑکوں کی عمر 35 سال، 30 سال، 40 سال کے قریب ہو رہی ہے، لڑکیوں کی عمر بھی ڈھلتی جا رہی ہے اور نکاح کی فکر نہیں ہو رہی ہے۔ فرمائیں کہ بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کچھ واقعات ایسے معاشرے میں ہمارے سامنے آتے ہیں کہ کچھ نوجوان ہیں جو دیندار ہیں، کچھ نوجوان ہیں جن کو اللہ رسول کا اور آخرت کا ڈر دل میں ہے، وہ آ کر ماں باپ سے کہتے ہیں کہ ابا میرا نکاح کر دو، امی میرا نکاح کر دو۔ ایک تقاضا رکھتے ہیں، عمر کی وجہ سے، جذبات کی وجہ سے، اپنے حالات کو جانتے ہوئے بعض نوجوان آ کر اپنے ماں باپ سے کہتے ہیں کہ ابا جان، امی جان میرا نکاح کرا دو، تو ہمیں نکاح کرانے کے بجائے ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ ہم انہی بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں، بے شرم کہیں کا نکاح کی جو ہے دعوت دیتا ہے۔ اسے شرم نہیں آتی، اپنے ماں باپ سے کہتا ہے نکاح کرو۔ شرم اسے نہیں، شرم ہمیں آنی چاہیے کہ ہمارا بیٹا ایسا نوجوان ہو گیا، وہ خود کہہ رہا ہے مجھے قابو میں رکھنا مشکل ہے، نکاح کراؤ، تو اس پر بھی ہم نکاح نہ کرائیں تو شرم اولاد کو نہیں، شرم ہمیں آنی چاہیے۔ کھل کر کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نکاح کراؤ، اس کے باوجود اگر ہم اس کے جذبات کو نہ سمجھیں تو فرمایا کہ اس سے زیادہ بے شرمی کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ لہٰذا یہ نکاح کے مسائل ہیں، ان مسائل کو معلوم کریں۔ نکاح سے پہلے جو ہے نکاح کے مسائل معلوم کریں، نکاح کے بعد کی ذمہ داریوں کو معلوم کریں۔ یہ فکر ہونی چاہیے۔ نکاح کے موقع پر جو خطبہ دیا جاتا ہے، کیوں دیا جاتا ہے؟
یہ عبرت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا ڈر پیدا ہونے کے لیے، برکت کے لیے نہیں۔ نکاح سے پہلے جو خطبہ ہوتا ہے وہ برکت کے لیے نہیں ہوتا۔ اگر برکت کے لیے خطبہ پڑھا جاتا تو حضور سورہ فاتحہ پڑھتے نکاح کے خطبے میں۔ پورے قرآن میں سب سے زیادہ برکت والی سورت کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ ہے۔ اگر نکاح کا خطبہ برکت کے لیے ہوتا تو حضور نکاح کے خطبے میں سورہ فاتحہ پڑھتے، آیت الکرسی پڑھتے، سورہ یاسین پڑھتے، لیکن حضور نے یہ آیتیں جو پڑھی ہیں نکاح کے خطبے میں، سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، آیت الکرسی نہیں پڑھی، رحمان یا یاسین نہیں پڑھا، بلکہ وہ آیتیں حضور پڑھا کرتے تھے جس میں شوہر کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ بیوی ہے، تمہاری نگران ہے، تمہارے انڈر ہے، تمہارے ماتحت ہے، تو کوئی ظلم و زیادتی مت کرنا، اللہ کا ڈر سامنے رکھ کر زندگی گزارنا۔ یہ عبرت کے لیے خطبہ یہی نہیں ہے، یہ ہمیں اصل میں شریعت کا، دین کا مزاج معلوم نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا، جب بھی کہیں کچھ لوگ جمع ہو جاتے حضور دو چار باتیں نصیحت کے کرتے، اسی کو خطبہ کہا جاتا ہے۔ جب بھی کچھ لوگ جمع ہو جاتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو چار باتیں نصیحت کے کیا کرتے، اسی کو خطبہ کہا جاتا ہے۔ نکاح کے خطبے کا مطلب وہ برکت کے لیے نہیں، وہ عبرت کے لیے ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ نکاح کے مجلس میں اگر مجموعہ ہو، لوگ جمع ہو، تو خطبے سے پہلے جس علاقے میں وہ نکاح ہو رہا ہے اس زبان میں کچھ باتیں خطبے کے ترجمے کے طور پر، مفہوم کے طور پر نکاح سے متعلق کرنے چاہیے، اس لیے کہ خطبے کا مقصد برکت نہیں، عبرت ہے، وہ عبرت حاصل ہونی چاہیے۔ جمعہ میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے وہ بھی عبرت کے لیے ہوتا، عیدین میں جو حضور خطبے دیتے وہ بھی عبرت کے لیے ہوتا۔ یہ حضور کا مزاج تھا، جب بھی کچھ لوگ جمع ہو جاتے دو چار باتیں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ تو اس کے لیے جو ہے مسائل معلوم کریں، بہت سارے مسائل ہیں، نکاح سے پہلے معلوم کریں۔ شوہر بننا کوئی آسان کام نہیں ہے، شوہر کی ذمہ داری معلوم کریں۔ جہاں بھی رہیں وہ فرمایا کہ اللہ کے ڈر کے ساتھ رہیں، شوہر بننے کی ذمہ داری معلوم کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نماز میں ہمارے لیے نمونہ ہیں، روزے میں حضور ہمارے لیے نمونہ ہیں، ایسے ہی حضور ہمارے لیے شوہر بننے میں بھی نمونہ ہیں۔ یہ حضور کو دیکھیں ہم کہ حضور بھی شوہر تھے تو وہ گھر میں کیسے رہا کرتے اپنے بیویوں کے ساتھ۔ یہ اسی عملی اور پریکٹیکلی زندگی دکھلانے کے لیے اللہ نے انسانوں کو نبی بنایا، ورنہ اللہ فرشتوں کو نبی بنا کر بھیج دیتے۔ انسانوں کو نبی بنانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ نبی جب انسان ہوگا 24 گھنٹے کی زندگی لوگوں کے سامنے پریکٹیکلی طور پر پیش کرے گا تو کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا کہ دین پر چلنا مشکل ہے، اس لیے کہ یہ بھی انسان ہے اور یہ عمل کر رہے، تو ہمارے لیے کیا مشکل ہے۔ تو حضور بحیثیت شوہر ہونے کے ہمارے لیے نمونہ ہے، رول ماڈل ہے، آئیڈیل ہے، ہم انہیں دیکھیں۔ حضور کے نکاح کیسے ہوئے، حضور اپنے گھر میں کیسے رہا کرتے تھے، یہ سب چیزیں معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ نکاح کے بہت سارے مسائل ہیں، ولیمے کے مسائل ہیں، شادی کے بعد کے زندگی کے مسائل ہیں، یہ سب مسائل معلوم کریں گے تو نکاح کے بعد اللہ خوشگوار ازدواجی زندگی نصیب فرمائیں گے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، کروڑوں روپے خرچ کر دیا نکاح میں، سنت نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، نوبت یہاں تک آئی 6 مہینے نہیں گزرے طلاق تک معاملہ پہنچ گیا۔ اس لیے کہ زندگیوں میں برکت پیسوں سے نہیں آتی، زندگیوں میں برکت وہ جو ہے جہیز کے سامان سے، فرنیچر سے، واشنگ مشین سے، اعلیٰ گاڑی اور بنگلے سے زندگیوں میں برکت اور محبت نہیں آتی، زندگیوں میں برکت اور محبت آتی ہے وہ حضور کی سنتوں کی برکت سے۔ لہٰذا سنتوں کے بعد مطابق نکاح ہو اور سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اللہ ان کی زندگیوں میں برکت ڈالتے ہیں۔ یہ سب معلوم کرنے کی چیزیں ہیں، بہت سارے مسائل ہیں ہمیں معلوم نہیں ہیں۔ جیسا کہ ابھی نکاح کے سلسلے سے یہ آج کی جو ہماری نکاح کی مجلس ہے، ابھی نکاح ہو رہا ہے، نکاح کے فوراً بعد جو دعوت ہو رہی ہے ولیمے کی دعوت ہو رہی ہے۔ نکاح کے فوراً بعد جو دعوت ہو رہی ہے یہ ولیمے کی دعوت ہو رہی ہے۔
تو یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بھی شریعت میں جائز ہے، ثابت ہے، اور ایسا کرنا بھی اسلام کے دائرے میں ہے، کوئی غلط اور خلاف سنت بات نہیں ہے۔ نکاح کے بعد ولیمہ عام طور پر ہمارے یہاں ہے، اور افضل بھی یہی ہے، بہتر بھی یہی ہے۔ عام طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ولیمے ہوئے ہیں وہ ایسے ہی ہوئے ہیں کہ جو ہے وقت گزرنے کے بعد، نکاح کے بعد بیوی سے ملاقات اور خلوت صحیحہ کے بعد ولیمہ ہوتا ہے، کچھ وقفے کے بعد ولیمہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے یہاں جو رواج ہے یہ بالکل صحیح ہے، لیکن ایسا بھی ولیمہ ہو سکتا ہے رخصتی سے پہلے یا رخصتی کے بعد ملاقات سے پہلے بھی ولیمہ کرنا درست ہے، اور اسے ولیمہ کہا جائے گا۔ باقاعدہ علماء کرام نے بیان فرمایا کہ ولیمہ کب کر سکتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں احناف کے یہاں علماء نے مسئلہ بیان فرمایا کہ ولیمہ کب کیا جا سکتا ہے۔ فرمایا کہ ان یعلم بعد النکاح، بعد العقد، پہلا موقع، ایک موقع یہ ہے کہ عقد اور نکاح، ابھی جو یہاں پر نکاح کی کاروائی ہوگی، نکاح کے بعد فوراً ولیمہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے۔ کب کر سکتے ہیں؟ فرسٹ جو موقع ہے، فرسٹ چانس، وہ نکاح کے بعد ہے، یعنی نکاح سے پہلے ولیمے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ولیمہ کہتے ہیں خوشی کی بنیاد پر جو دعوت ہوتی ہے، جب نکاح نہیں ہوا تو کوئی خوشی نہیں ہے۔ تو پہلا موقع ہے کہ نکاح کے بعد ولیمہ فوراً کیا جا سکتا ہے، یہ پہلا موقع۔ دوسرا موقع ہے نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی، یعنی دلہن اپنے گھر سے نکل کر شوہر کے گھر کو آ گئی، رخصتی ہو گئی، اس کے بعد جو ہے موقع ہے رخصتی کے بعد ملاقات سے پہلے بھی ولیمہ کیا جا سکتا ہے، دوسرا موقع ہے۔ تیسرا موقع نکاح بھی ہو گیا، رخصتی بھی ہو گئی، شوہر اور بیوی کے درمیان ہم بستری اور ملاقات بھی ہو گئی، اب اس کے بعد بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ تینوں وقت ہیں ولیمے کے، تینوں وقت ہیں ولیمے کے۔ نکاح کے فوراً بعد ولیمہ بھی اسلام میں ہے، نکاح اور رخصتی کے بعد بھی اسلام میں ولیمہ صحیح ہوگا، نکاح، رخصتی اور ملاقات شب زفاف کے بعد بھی ولیمہ ہو سکتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں ہیں۔ ہاں البتہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ ملاقات اور شب زفاف کے بعد ولیمہ کیا جائے، لیکن عام حالات ہمارے ایسے ہو گئے کہ جس کی وجہ سے اس عمل پر جو ہے، اس حکم پر شریعت کے عمل نہیں ہو رہا ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو دونوں چیزیں معلوم ہونی چاہیے۔ آج ہمارا ماحول کیا ہے، کسی ایک چیز پر عمل کرتے ہیں ہر مسئلے میں تو وہی چیز کو صحیح سمجھتے ہیں، دوسرے کو غلط سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں، اسلام درمیانی مزاج کی دعوت دیتا ہے۔ مثال کے طور پر صدقہ فطر ہے، ہمارے ذہن میں صدقہ فطر بولیں گے تو کیا آئے گا؟ 2.25 کلو گیہوں، اسی کو ہم صدقہ فطر سمجھتے ہیں، حالانکہ 2.25 کلو گیہوں بھی صدقہ فطر ہے، کبھی کبھار یہ صدقہ ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح 3.25 کلو کھجور یا کشمش بھی صدقہ فطر ہے، جس کی قیمت 1200 روپے بنتی ہے، وہ بھی صدقہ فطر ہے، کبھی کبھی وہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ لیکن عام ہمارا رواج گیہوں کا بن گیا تو ہم کشمش دینے کو صدقہ فطر ہی نہیں سمجھتے۔ ایسے ہی نکاح کے مسئلے میں یہ ہو گیا کہ ملاقات اور شب زفاف کے بعد جو ولیمہ ہوتا ہے اسی کو ہم ولیمہ سمجھتے ہیں، اس سے پہلے ولیمہ ہو تو اسے ولیمہ نہیں سمجھتے۔ یہ ہمارا ماحول ہے، لیکن شریعت میں اس کی بھی اجازت ہے۔ ملاقات سے پہلے، رخصتی کے بعد ولیمہ ہو سکتا ہے، بلکہ رخصتی سے پہلے بھی ولیمہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ معاملات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ماحول ایسا بن گیا، ولیمہ سمجھتے ہیں ملاقات کے بعد، بلکہ اللہ ہماری بے شرمی کی جو اس حد ہے اللہ اسے ہمیں معاف فرمائے۔ بعض لوگ ولیمے کے دن، خاص طور سے دولہے کے دوست وغیرہ، دولہے کے ساتھ رہنے والے دوست وغیرہ، بے تکلف لوگ ولیمے کے دن دعوت کو آتے ہیں تو ولیمے کے دن دولہے سے پوچھتے ہیں کیا ولیمہ حلال ہے؟ یعنی اشارتاً یہ پوچھ رہے ہیں کیا تو اپنی بیوی سے ملاقات کر چکا ہے؟ کیا تیری ہم بستری ہو چکی ہے؟ یہ انتہائی بے حیائی کی بات ہے۔
باقاعدہ لوگ بعض علاقوں میں سننے میں آتا ہے، پوچھتے ہیں دولہے سے کہ ولیمے کے دن کیا ولیمہ حلال ہے؟ مقصد کیا ہوتا ہے پوچھنے کا؟ کیا تو نے اپنی بیوی سے لطف اندوز ہوا، تو نے نفع اٹھایا؟ یہ پوچھنا یہ بے حیائی کی بات ہے، اسلام میں ایسی بے حیائی کی بالکل اجازت نہیں۔ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اسی تھاٹ اور اسی تصور کی وجہ سے کہ اس سے پہلے ولیمہ نہیں ہو سکتا، تو یہ شریعت میں باقاعدہ اجازت ہے۔ نکاح کے فوراً بھی ولیمہ ہو سکتا ہے، رخصتی کے بعد بھی ہو سکتا ہے، رخصتی اور ملاقات کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ اب جب رخصتی اور ملاقات ہو جائے تو اس کے بعد علماء نے فرمایا کہ 3 دن کے اندر اندر ولیمہ کر لینا چاہیے۔ تو آج جو نکاح ہو رہا ہے تو بعض لوگوں کے ذہن میں سوالات ہیں، بعض لوگوں نے پوچھا بھی کیا یہ بھی ولیمہ ہوگا یا کیا اس دعوت کو کیا کہیں گے؟ تو اس دعوت کو کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں، یہ ولیمے ہی کی دعوت ہے، تو اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ایسے بہت سارے مسائل ہیں، اللہ ہم سب کو نکاح کے مسائل معلوم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آج کی اس نکاح کی مجلس کو اللہ قبول فرمائے، ان دونوں خاندانوں کو قبول فرمائے جنہوں نے مسجد میں نکاح کرنے کا ارادہ کیا، اس لیے کہ مسجد میں نکاح کرنے کا حکم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلنوا ھذا النکاح وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، نکاح کا اعلان کرو اور نکاح کو مسجدوں میں کرنے کی کوشش کرو۔ لہٰذا مسجد میں نکاح ہونا یہ بھی ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کے بارے میں حکم ہے۔ تو ان دونوں خاندانوں نے اس کا ارادہ کیا، اللہ ان کو جو اور بھی پوری زندگی سنتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو بھی آئندہ ہمارے خاندانوں میں جو نکاح ہونے والے ہیں اسے سنت اور شریعت کے مطابق مسجد میں سادگی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور نکاح سے پہلے نکاح کے مسائل معلوم کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ نکاح کی جو ایک کاروائی ہوگی، خطبہ پڑھا جائے گا۔ جیسا کہ آپ حضرات سے کہا یہ خطبے میں جو پڑھا جاتا ہے یہ برکت کے لیے نہیں، عبرت کے لیے ہے، تو ہم غور سے قرآن کی وہ آیتیں جو پڑھی جا رہے ہیں اسے سنیں، اور وہ احادیث جو نکاح سے متعلق پڑھے جاتے ہیں اسے سنیں، اس کے بعد دعا کریں کہ اللہ اس جوڑے کے درمیان برکت کا معاملہ فرمائے، اللہ اس جوڑے کو نکاح کی تمام خوشیوں سے آراستہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔